वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर बाय ngugi wa thiong'o। ngugi wa thiong'o के इस ऐसे को हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस ऐसे का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। ngugi wa thiong'o का ये ऐसे है द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, जिसको इन्होंने पब्लिश करवाया था। इनका एक वर्क था डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर, एंड इसको 1986 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसी बुक में ये ऐसे भी पब्लिश करवाया गया था द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। ngugi wa thiong'o इस ऐसे में सभी राइटर्स को जो है वो एड्रेस करते हैं एंड उन्हें कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप आज़ादी लें और आप इंडिपेंडेंस अगर चाहते हो, और अगर चाहते हो कि आपकी नेशन जो है ना वो इंडिपेंडेंस को फील करे, तो आप अपना लिटरेचर लिखना शुरू करें, अपनी लैंग्वेज में लिटरेचर लिखना शुरू करें। ना कि कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को यूज़ करें, ना कि ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को यूज़ करें, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को, इन चीज़ों को फील करना चाहते हैं, और अगर आप इन रियलिटी ये चीज़ें जो है वो चाहते हो कि आपका कंट्री जो है वो फ्रीड अप हो एंड इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, उसमें लिखना स्टार्ट करें, ना कि अपने कॉलोनाइजर्स की, अपने रूलर्स की लैंग्वेज को यूज़ करें। एंड अगर आप कॉलोनलिज्म के बाद के न्यू कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से भी निकलना चाहते हैं कि अगर आपको फ्रीडम मिल चुकी है, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और एक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, और अब आप न्यू कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो फेस कर रहे हैं, मीन्स कि आप मॉडर्न ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिसमें आपको कॉलोनियलिज्म नज़र आ रहा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तब भी अपनी लैंग्वेज को यूज़ करें, अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करें, अपनी अफ्रीकन लैंग्वेज को यूज़ करें, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें, ना ही इस लैंग्वेज को अपने स्कूल्स में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में यूज़ करें। सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज पर जो है ना वो फोकस करें, उसको इम्पोर्टेंस दें, उसको वैल्यू दें। एंड राइटर्स जो है ना ये काम कर सकते हैं। अगर राइटर अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिटरेचर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंस के लिए काम कर सकते हैं, वो फ्रीडम के लिए काम कर सकते हैं, वो लेबर क्लास के लिए काम कर सकते हैं। एंड कॉलोनाइजर्स ने जो जो ऑपरेशन किया है अफ्रीकन्स पर, ब्लैक्स पर, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज। पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट इसके 5 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो हम इसका 6 पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे इस ऐसे का। पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 6 पॉइंट में जो है वो ngugi wa thiong'o कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो चिल्ड्रन से उनकी लैंग्वेज ले ली जाती है, उनके स्कूल सिलेबसेस में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर दिया जाता है, एंड चिल्ड्रंस को कहा जाता है कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आपने आपस में कॉन्वर्सेशन भी करनी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में करें, आप जो कोर्सेज पढ़ेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, तो जो सारा सिलेबस होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो चिल्ड्रंस को जो है वो एक डाइवोर्स दिलवाई जाती है उनकी नेटिव लैंग्वेज से, मीन्स के उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं बोलना है, या फिर जो आपकी अफ्रीकन लैंग्वेज है, या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज के ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपने हिंदी को ना ही बोलना है, ना ही हिंदी में लिखना है, आपने जस्ट जो है वो इंग्लिश को ही पढ़ना है, उसी में लिखना है एंड उसी में जो है वो बात करनी है। तो चिल्ड्रंस को उनके कल्चर से, उनकी वैल्यू से, उनकी लैंग्वेज से दूर कर दिया जाता है। इसी वजह से चिल्ड्रन जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ngugi wa thiong'o कहते हैं कि जब जो टेक्स्ट है वो किसी और लैंग्वेज में लिखा जाएगा और उसको बोला किसी और लैंग्वेज में जाएगा, तो इससे क्या होता है कि हार्मोनी डिस्टर्ब होती है, हार्मोनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिन कंट्रीज़ में रिटन और स्पोकन लैंग्वेज सेम होती है वो कंट्री जो है वो हार्मोनी में होते हैं, वहाँ पे जो है वो पीस होता है। उसके बाद ngugi wa thiong'o जो है ना वो फैनन की तरह ही कॉलोनाइजर्स को, कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को भी जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। फैनन जो है ना वो क्रिटिसाइज करते करते थोड़े से एंग्री हो जाते हैं, बट ngugi wa thiong'o जो है ना वो बहुत कंपैशन के साथ और क्लैरिटी के साथ जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को। देन ngugi wa thiong'o जो है ना वो बताते हैं कि कॉलोनाइजर्स के ये जो स्कूल हैं, या फिर जो कॉलोनियल स्कूल से जो एजुकेशन आती है, वहाँ से जो लिखा हुआ लिटरेचर आता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ लिटरेचर आता है, उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, अफ्रीकन्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, जो नेटिव्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होता है।
تو کہتے ہیں کہ جو کلونیل سکولز بنائے گئے, جو یونیورسٹیز جو ہے وہ بنائے گی, وہاں پہ جو ہے وہ انگلش لینگویج کو پڑھایا جاتا ہے, وہاں کے جو کورسز ہیں اس میں انگلش کو ایڈ کروایا گیا تھا. اب اس سے کیا ہوا, جب وہ لٹریچر باہر آتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ لوگوں کی تو پرابلمس ہی اور ہے, کیونکہ لوگوں نے تو اپریشن کو فیس کیا ہے, برٹشرز کی بروٹیلٹی کو فیس کیا ہے, انجسٹس کو فیس کیا ہے. تو لٹریچر تو یہ سب کچھ نہیں بتا رہا ہے, کیونکہ لٹریچر تو انگلش لینگویج میں لکھا گیا ہے. تو لوگ جو ہے وہ اسے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی نیٹو لینگویج نہیں ہے. کیونکہ بات تھیونگو کہتے ہیں کہ 2 ٹائپس کی برجوازی ہوتے ہیں, اس کی نا ڈویژن کرتے ہیں. فرسٹ کہتے ہیں کہ کمپریٹر برجوازی ہوتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ امپیریلسٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کولونائزرز کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور ہماری کنٹری کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, ہمارے کلچر کو, ہمارے ویلیوز کو, ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے ان سب کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ نیشنلسٹک ہوتے ہیں یا پھر پیٹریٹک برجوازی ہوتے ہیں, جو کہ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, جو کہ کولونائزرز کو جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ چلے جائیں ہمارے کنٹری سے اور ہمیں ہمارا کلچر جو ہے نا وہ واپس کر دیا جائے. دین گونگی وا تھیونگو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہماری لیبر کلاس ہے, جو ہمارے پیزنٹس ہیں, وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی ہوم لینگویج کو زندہ رکھنے کی, اسے الائیو رکھنے کی. کیونکہ جو پیزنٹس ہے, جو لیبر کلاس ہے, وہ اپنی نیٹو لینگویج کو یوز کرتے ہیں, وہ انگلش لینگویج کو جو ہے وہ یوز نہیں کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. وہ ڈفرینٹ سانگس کو لکھتے ہیں, اس کو سنگ کرتے ہیں. مینس کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پیزنٹس اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنی نیٹو لینگویج کو زندہ رکھنے میں. اینڈ ان پیزنٹس کو کچھ پیٹی برجوازی ہوتے ہیں, وہ بھی جوائن کر لیتے ہیں. یہ پیٹی برجوازی وہ ہوتی ہے جو کہ مڈل کلاس ہوتی ہے, جو کہ ہائی کلاس سے بھی جو ہے وہ کمپیٹ کرتی ہے, جو کہ لو کلاس سے بھی جو ہے نا وہ میچ کرتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک درمیان میں مڈل میں ایک کلاس ہوتی ہے جو کہ ہر طرف ہوتی ہے, جو کہ کلونل پاور کا بھی کہیں کہیں ساتھ دے رہی ہوتی ہے, لیکن پیزنٹس کا بھی, یا پھر جو لیبر کلاس ہے اس کا بھی جو ہے یہ ساتھ دے رہی ہوتی ہے. دین نگوگی وا تھیونگو کہتے ہیں کہ کچھ رائٹرز جو ہیں وہ یورپین لینگویجز میں لکھ رہے تھے, بٹ دین ان کو جب ریئلائز ہوا کہ یورپین لینگویج میں لکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے کنٹری کے لیے, ہماری لینگویج کے لیے جو ہے نا وہ ہارمفل ہوگا, تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی رائٹنگ اسٹائل کو چینج کیا اور افریقن لینگویج کو اڈاپٹ کیا, جس میں ڈیوڈ ڈائپ آ جاتے ہیں اینڈ اوبی آ جاتے ہیں. دین گوگی وا تھیونگو جو ہے نا وہ رائٹر سے کوشچن کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ایک پولیٹیشین یہ کہتا ہے کہ افریقہ جو ہے وہ امپیریلزم کے بغیر, کولونیلزم کے بغیر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, افریقہ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ امپیریلزم سے سیکھا ہے اینڈ کولونیلزم سے سیکھا ہے. اینڈ جب ایک رائٹر جو ہے وہ یورپین لینگویج کو یوز کرتا ہے اپنی رائٹنگ کے لیے, وہ افریقن لینگویج کو یوز نہیں کرتا ہے, افریقن لینگویج کو پریفرنس نہیں دیتا ہے, تو اس میں کیا ڈفرینس رہ گیا؟ کیونکہ پولیٹیشین بھی کہتا ہے کہ امپیریلزم جو ہے وہ ٹھیک ہے, افریقنس کے ساتھ جو اپریشن ہوا, انجسٹس ہوا, ٹھیک ہے, اور رائٹر بھی جب یورپین لینگویج کو یوز کرتا ہے تو مینس کہ وہ اس پولیٹیشین کا جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے, وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ یورپین لینگویج جو ہے نا وہ سپیریورٹی والی لینگویج ہے, اس کے پاس زیادہ پاور ہے. دین گوگی وا تھیونگو کہتے ہیں کہ جب ہم یورپین ٹنگ کو, یورپین لینگویج کو یوز کر کے کولونائزرز کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اینڈ بتاتے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ کیا اوپریشن ہوا ہے, تو امپیریلسٹ جو ہیں وہ دوسری طرف اپنی لینگویج کو یوز کرتے ہیں ہمارے اگینسٹ. وہ بائبل کو افریقن لینگویج میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجیز کو ہمارے اندر, ہمارے کنٹری میں جو ہے نا وہ انپٹ کرتے ہیں. گوگی وا تھیونگو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا, اگر رائٹرز نے اپنی نیٹو لینگویج کو, اپنی گیکویو لینگویج کو جو ہے وہ یوز نہ کیا, یا پھر اپنی افریقن لینگویج کو یوز نہ کیا, تو ہم اس بیٹل کو ہار جائیں گے. ہم یہ جو انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, ہم جو فریڈم چاہتے ہیں, ہم جو آپریشن کے اگینسٹ بولتے ہیں, یہ بیٹل جو ہے یہ ہم ہار جائیں گے, یہ جنگ جو ہے وہ ہم ہار جائیں گے. کیونکہ جو ابھی ہم لٹریچر لکھ رہے ہیں وہ ہم انگلش لینگویج میں لکھ رہے ہیں, تو وہ یورپین لٹریچر ہوا, وہ افرو یورپین لٹریچر ہوا, نہ کہ افریقن لٹریچر. جب آپ افریقن لینگویج کو یوز کریں گے تو وہ پیورلی افریقن لٹریچر ہوگا. اگر آپ انگلش لینگویج کو یوز کرتے ہیں بٹ آپ ٹیلز جو ہیں وہ افریقنس کی یوز کرتے ہیں, مینس کہ آپ افرو یورپین لٹریچر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اینڈ رائٹرز جو ہے نا وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو نگوگی وا تھیونگو جو ہے نا وہ رائٹرز کو یہی اگین اینڈ اگین میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی لینگویج کو امپورٹنس دیں, اپنی لینگویج کو پرائرٹی دیں, آپ کی جو نیٹو لینگویج ہے, آپ کی جو مدر ٹنگ ہے, اس کو پرائرٹی دیں, اس کو پریفرنس دیں, اس کو ویلیو دیں. دین نگوگی وا تھیونگو جو ہے وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ 17 ایئرس تک انہوں نے جو ہے وہ انگلش لینگویج میں لکھا, افرو یورپین ٹریڈیشن کو فالو کیا.
دین ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں مجھے اپنی نیٹو لینگویج میں لکھنا چاہیے, مجھے اپنے نیٹو سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس کو یوز کرنا شروع کیا. اینڈ جب انہوں نے مدر ٹنگ کو یوز کرنا شروع کیا تو ان کو ایک اور ریئلائزیشن ہوئی کہ میں انگلش لینگویج میں لکھ تو رہا تھا لیکن وہ میرے اندر ایک سیڈنس تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے جو نیٹیوز ہیں ان سے دور ہو چکا ہوں. بٹ جب میں نے اپنی مدر ٹنگ کو, اپنی نیٹو لینگویج کو یوز کرنا شروع کیا تو مجھے فیل ہوا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں اینڈ میں اپنی سوسائٹی کی ہی بات کر رہا ہوں. دین گوگی وا تھیونگو کہتے ہیں کہ اگر آپ اینٹی امپیریل اسٹرگل میں انوالو ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی لینگویج میں لکھیں اور اپنی نیٹو لینگویج میں لکھیں اور اپنے لوگوں کے پرابلمس کو جو ہے وہ اپنی نیٹو لینگویج میں لکھیں تاکہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنی اسٹرگل کو, اپنی انڈیپینڈنس کو, اپنی اس فائٹ کو, اپنی اس وار کو جو ہے وہ لٹریچر سے کنیکٹ کر پائیں, ان کو موٹیویشن ملے اینڈ ان کے اندر سے جو پروڈکٹیو فورسز ہیں وہ اور نکلیں اور وہ کولونائزرز کے اگینسٹ جو ہے نا وہ رزسٹ کر سکیں. اینڈ یہاں پہ یہ جو ایسے ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. سو اوور آل اس ایسے میں سبھی رائٹرز کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا گیا ہے, ایک کال دی گئی ہے نگوگی وا تھیونگو کی طرف سے کہ آپ اپنی جو نیٹو لینگویج ہے اس کو ویلیو دینا سٹارٹ کریں, اپنے لٹریچر کو ویلیو دینا سٹارٹ کریں. جب آپ اپنی نیٹو لینگویج کو, اپنے لٹریچر کو ویلیو نہیں دیں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو ویلیو نہیں دے گا, کوئی بھی آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا, کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. جب تک آپ اپنی نیٹو چیزوں کی, اپنی نیٹو ایسٹس کی ویلیو نہیں کریں گے, ان کو امپورٹنس نہیں دیں گے, لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری چیزیں بھی یونیک ہیں, تب تک کوئی بھی آپ کی ورث نہیں جان سکتا ہے, کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ ویلیو نہیں دے سکتا ہے. سو رائٹرز کو یہی میسج کنوے کیا ہے کہ آپ اپنی انڈیپینڈنس کی یہ جو جرنی ہے اس کو اپنی نیٹو لینگویج میں شیئر کریں, اپنے جو لوگوں کے پرابلمز ہیں اس کو نیٹو لینگویج میں شیئر کریں تاکہ ورلڈ کو پتہ چلے کہ افریقنز نے کلونیل ٹائم پہ جو ہے وہ کیا فیس کیا اینڈ پوسٹ کلونیل میں وہ کیا فیس کر رہے ہیں اینڈ نیو کلونیل کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو ایسے ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.